اور ایک نمونے کے طور پر ایک نوجوان کا واقعہ ذرا محبت کے تعلق سے سن لیجئے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. کیسی محبت تھی صحابہ کی، اللہ اکبر. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، نوجوان، ماں کا اکلوتا بیٹا، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، خاندان کے لوگ چچا تاؤ ہیں، بڑا رئیس اعظم کا بیٹا ہے، مکے میں ایک مقام رکھتا ہے، ایک لباس جو پہن لیا آج دوسرے دن نہیں پہنا. یہ مکے کی ان آنکھوں نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، حضور نے بھی دیکھا، اور حضور نے اس وقت اس بات کو بیان کیا کہ یہ وہ مصعب بن عمیر ہے. ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، لباس آج پہن لیا دوسرے دن نہیں پہنا، جو خوشبو لگائی تو جس راستے سے نکل گئے مصعب بن عمیر تو مکے کی گلیاں معطر ہو گئیں. پیچھے آنے والے سمجھ جاتے تھے کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر گئے. ایسا جوتا اور چپل استعمال کرتے تھے کہ بڑے بڑے آج کے لاکھوں پتی کروڑ پتی نہیں پہن سکتے. اس وقت میں مکے کی دھرتی میں شہانہ بڑی کرو فر کی زندگی، لیکن اللہ کے رسول کی جب محبت دل کے اندر پناہ گزی ہوئی، اللہ اکبر. دیکھیے اب امتحان، اکلوتی ماں ہے، بوڑھی ماں ہے، جوان بیٹا ہے. ہر ماں کو اپنے جوان بیٹے پر ناز ہوتا ہے، ہر ماں باپ کو اپنے جوان اولاد پر ناز ہوتا ہے. جب پتہ لگا بوڑھی ماں کو کہ مصعب بن عمیر محمد کا شہدائی ہو گیا ہے اور اس نے محبت کا دامن پکڑ لیا ہے اور نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، بیٹے کو بلایا. کہا بیٹے مصعب، میں نے سنا ہے کہ تم ایمان لا چکے ہو، تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. نام یا امی، ہاں اے میری ماں، میں بالکل ایمان لا چکا ہوں، میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. بیٹے پھر جاؤ، پھر سے آ جاؤ اپنے آبائی دین پر، ورنہ دیکھو بیٹے میرے سامنے بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا. مکے میں میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تم ایک جوان میرے اکلوتے بیٹے ہو اور میں نے بڑے ناز و نام سے نخروں سے تمہیں پالا ہے. باپ کے مرنے کے بعد میں تمہاری ہر تمنا میں نے پوری کی ہے. اب ایسے بڑھاپے کے عالم میں تم مجھے چھوڑ کر آ رہے ہو، دار مفارقت دے رہے ہو. لیکن جو نبی کا شہدائی ہو جاتا تھا، جو نبی کی محبت کا کلادہ اپنے گلے کے اندر ڈال لیتا تھا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نبی کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی تھی، چاہے وہ ماں ہو یا بھائی ہو یا باپ ہو یا بیٹا ہو. جب ماں نے دیکھا کہ یہ کسی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، خاندان کے لوگوں کو بلایا. چچا تاؤ آ گئے، بہت پریشر دیا، اس کے باوجود بھی مصعب بن عمیر اپنی جگہ اٹل رہے، استقامت کا پہاڑ بن گئے کہ دنیا کی کوئی طاقت تو مجھے اسلام سے پھرا نہیں سکتی ہے. چونکہ مالدار خاندان سے تھے، چچا تاؤ وغیرہ بھی تاؤ میں آ گئے اور کہا یہ ایسے نہیں مانے گا، اسے ایک بند کوٹھی میں قید کر دو، ہاتھ پیر باندھ دو اس کے اور ایک کوٹھی میں ڈال دو اور کھانا پینا اس کا بند کر دو. اللہ اکبر. کیسی محبت تھی، کیسی عقیدت تھی بھائی. ایک نوجوان لڑکا ماں کو بھی چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو بھی چھوڑ دیا اور خاندان کے لوگوں نے ہاتھ پیر باندھ کر ایک بند کوٹھی میں ڈال دیا، نہ کھانا دیا نہ پانی. 3 دن تک مصعب بن عمیر اس بند کوٹھی میں پڑے رہے. ذرا غور کرنے کی بات ہے نوجوانوں، 3 دن تک جس کو کھانا اور پانی نہ ملے وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ تیسرے دن کچھ لوگوں کو خاندان کے یہ دل میں خیال آیا کہ اچھا دیکھا جائے کھول کر، اس کا تو کام تمام ہو ہی گیا ہوگا بھائی. دیکھا تو چہرہ حشاش بشاش ہے، روشن ہے، اور چہرے پر وہ نورانی کیفیت طاری ہے کہ چچا تاؤ دیکھ کر کے حیران و شدہ رہ گئے. اللہ اکبر. وہ کون سی ذات تھی جس نے 3 دن تک مصعب بن عمیر کو اس بند کوٹھی کے اندر زندہ رکھا؟ اور پھر چہرہ جب دیکھا، بھوک کی وجہ سے آدمی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. چہرہ ایک دن آدمی کو کھانے کو نہ ملے پورے دن نہ، تو دوسرے دن حالت دیکھ لو اس کی، پھر 24 گھنٹے میں چہرہ بدل جاتا ہے آدمی کا. اور 3 دن مسلسل جس کو کھانے اور پینے کے لیے نہ ملے. لیکن نہیں، نبی کی محبت کا دم تھا اور نبی سے سچی محبت کی تھی
اور نبی کی محبت کا قلادہ اپنے گلے کے اندر ڈال لیا تھا، اس لیے اللہ نے اس کے لیے غیب سے رزق کا انتظام کیا، اور دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ کیسا روشن چہرہ ہے بھائی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ احد کے موقع پر انہیں جنگ میں شریک ہونے کا موقع ملا، مصعب بن عمیر کو۔ اللہ کے رسول سے بہت مشابہ تھے، بعض آدمی یا دو بھائی سگے ہوتے ہیں بہت مشابہ ہوتے ہیں، شکل و صورت میں، قد و قامت میں ہوتے ہیں، نہیں ایک جیسا بالکل۔ مصعب بن عمیر اللہ کے نبی سے ہر اعتبار سے بالکل ایسے ہم شکل تھے کہ لوگ تھوڑا سا مشکوک ہو جاتے تھے۔ جب یہ شہید ہوئے تو کفار کو یہ شک ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو انہوں نے افواہ اڑا دی وہاں پر کہ محمد شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے۔ اب جب یہ بات میدان احد میں گونجی تو بڑے بڑے کبار صحابہ، بڑے بڑے جنگجوؤں کے حوصلے پست ہو گئے بھائی، تلواریں زمین پر ڈال کر، نیزے زمین پر ڈال کر سر پٹک کر بیٹھ گئے۔ انس بن نضر ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا عمر کیا کر رہے ہیں یہ فلاں زبیر طلحہ، کیا معاملہ ہے یہ؟ اگر نبی نہیں رہے تو ہمارا رہنا اس دنیا میں بیکار ہے، پھر سے اٹھو، تلواریں اٹھاؤ، نیزے اٹھاؤ رہو۔ اور دوسری نشست میں جو مسلمانوں نے انس بن نضر کے للکارنے سے حوصلہ افزائی کی ہے اور جو تلواریں اٹھائی ہیں اور نیزے سونتے ہیں، تو خالد بن ولید اپنا لے کر کے بھاگ نکلے، پشتے کے پشتے لگا دیے مسلمانوں نے۔ اللہ اکبر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کا نمبر آیا تھا دفن کا، مصعب بن عمیر کا، تو حالت یہ تھی کہ ایک چادر تھی، ایک چادر تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر کو ڈھکتے تھے، پیر کھل جاتے تھے، پیروں کی طرف کھینچتے تھے، سر مبارک کھل جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اذخر ایک گھاس ہوتی ہے جو اکثر پیڑوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، پیلے رنگ کی جو اذخر گھاس ہوتی ہے، وہ اذخر گھاس جو ہے پاؤں پر ڈالی گئی اور سر کو جو ہے اس چادر سے ڈھک دیا گیا۔ دفن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے بارے میں صحابہ سے کہا کہ صحابہ دیکھو اسلام میں آنے کی زندگی دیکھو، کہ یہ وہ نوجوان تھا کہ کسی وقت میں مکے کے اندر اس کا ایک نام تھا کہ ایک دفعہ لباس پہن لیتا تھا، دوسرے دن لباس نہیں پہنتا تھا، ایسی خوشبو استعمال کرتا تھا کہ جس گلی سے گزر جاتا تھا لوگ کہتے تھے اس سے مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ مکی کی گلیاں معطر ہو جایا کرتی تھی۔ آج کیفیت یہ ہے کہ اس کو کفن کے لیے 2 گز یہ کپڑا بھی نصیب نہیں ہے، معمولی سی چادر ہے، اگر پیروں کو ڈھکا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے، سر کو ڈھکا جاتا ہے پیر کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی بھئی سچی محبت، والہانہ عقیدت۔ ایسی محبت کرو اپنے نبی سے، اور محبت سچی جبھی مانی جائے گی، حقیقی محبت، جب ہم نبی کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو